السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، تہجد کے اندر استغفار کرنے کی اپنی ایک الگ تاثیر ہے۔ جو شخص تہجد پڑھتا ہے اور تہجد پڑھنے کے بعد تہجد کے اندر یعنی تہجد کی نماز میں استغفار اس طرح سے پڑھتا ہے جو میں آپ کو ابھی بتلاؤں گا، یا تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد تہجد کے وقت میں اس طرح سے استغفار کرتا ہے، اور یہ استغفار پڑھنے چاہیے تہجد کے اندر جو میں ابھی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو اس سے ایسے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں کہ جتنی بھی روایات اور جتنی بھی قرآن کریم کی آیات ہیں ان کے اندر جو استغفار کرنے کے اور تہجد پڑھنے کے فائدے اور فضیلتیں اہمیتیں بیان کی گئی ہیں، بندے کو وہ تمام حاصل ہو جاتی ہیں۔ میں حدیث شریف کی روشنی میں ان تمام استغفار کو خاص طور سے 3 استغفار آپ کو بتلاؤں گا۔ ان 3 استغفار میں سے کسی ایک استغفار کو بھی جو بندہ پڑھے گا، حدیث شریف کی روشنی میں آپ کو بتلاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے استغفار کو بہت جلد قبول فرما لے گا۔ اور استغفار پڑھنے کے جو بڑے فائدے ہیں، جیسے کہ مال کی بڑھوتری ہونا، جیسے کہ اولاد کا نصیب ہونا، جیسے کہ پریشانیوں سے نجات حاصل کرنا، جیسے کہ مرادوں کو پورا کروا لینا، اور اسی طرح سے بے شمار بڑے فائدے جیسے خیر و برکت کے لیے، مصیبتیں اور پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے، بیماریوں سے چھٹکارے کے لیے، یعنی اللہ رب العزت نے اور نبی علیہ السلام نے جو کچھ بھی تہجد کی فضیلت کے سلسلے میں اور استغفار کی اہمیت کے بارے میں بتلایا ہے، بندے کو وہ بہت جلد نصیب ہو جاتا ہے۔ تو تہجد کے اندر استغفار اس طرح سے پڑھا کریں اور یہ استغفار پڑھا کریں جو میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں، اللہ رب العزت بہت جلد قبول فرما لیتا ہے۔ دیکھیے پہلا استغفار شداد بن اوس رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ استغفار یہ ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سید الاستغفار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس استغفار کو دن میں جیسے صبح کے وقت یعنی صبح کے وقت پڑھ لے گا 1 مرتبہ اور شام سے پہلے انتقال کر جائے تو وہ اہل جنت میں سے ہوگا، یعنی وہ جنتی ہے، جنت میں داخل ہوگا۔ اور جو شخص اس استغفار کو رات کے وقت ثواب کے یقین کے ساتھ پڑھ لے، رات میں یعنی تہجد کے وقت یا رات کو سوتے وقت یا کسی بھی وقت پڑھ لے، تو پھر مکمل یقین کے ساتھ اور صبح سے پہلے یا دن میں کسی بھی وقت انتقال کر جائے تو وہ اہل جنت میں سے ہوگا۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ تو استغفار ایک یہ ہے، میں نے آپ کو اسکرین پر دکھلایا، اس کا نام سید الاستغفار ہے، اس کو تہجد میں پڑھا کریں۔ اور دیکھیے دوسری روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص بستر پر لیٹتے وقت 3 مرتبہ یہ کہہ لے، بستر پر لیٹتے وقت یعنی کہ شام کو سوتے وقت یا اسی طرح تہجد کے وقت یہ کہہ لے 3 مرتبہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیں گے، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح سے ایک اور استغفار ہے، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے کامل اور مکمل استغفار یہ ہے کہ بندہ کہے، اللہم انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی ولا یغفر الذنوب الا انت اے رب اغفر لی ذنبی۔ یہ کلمات کہے یا اتنا کہہ لے، ربی فاغفر لی ذنبی، ربی فاغفر لی ذنبی، ربی فاغفر لی ذنبی، یا استغفر اللہ کہہ لے۔ تو یہ
3 استغفار میں نے آپ کو بتلائے، یہ بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت والے استغفار ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور جو بیچ میں یعنی درمیان والا استغفار ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ استغفار چھوٹا بھی ہے اور بہت آسان بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس استغفار کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے، تو آپ بھی اس استغفار کو پڑھنے کا معمول بنائیے، اور کبھی کبھار آپ سید الاستغفار بھی پڑھا کیجئے، اور بہتر ہے روزانہ آپ پڑھنے کا معمول بنائیے۔ اللہ رب العزت آپ کو مایوس نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی بگڑی بنا دے گا۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔